ابھی ہمارے ایک دوسرے دوست ہیں ملتان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، کیا ہم سورج طلوع کے فوراً بعد قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل، دیہاتوں میں یعنی عید کی نماز اگر نہ ہو تو پھر وہاں پر فجر کے بعد بھی وہ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ طلوع سورج یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی وہ قربانی کرے، یعنی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی نماز فجر کی نماز کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سورج کے طلوع کے وقت ان کے لیے قربانی کرنا زیادہ مناسب اور افضل ہے۔ اور پھر اگر مزید افضلیت پر عمل کرے تو پھر وہاں پر قریب شہر کے اندر اگر جہاں پر وہ عید کی نماز ہو چکی ہو اور یقین ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ مزید افضلیت والی بات۔ صحیح ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک اور بھی سوال آپ سے پوچھ لوں کہ جیسا کہ ہمارے ہاں تو یہ بہت سارا کہا جاتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ عید نماز لازم پڑھے، تو جہاں پہ ابھی یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو گاؤں میں عید نماز ہوتی بھی نہیں قریب، تو کیا ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قربانی کرنے سے پہلے عید نماز لازمی پڑھیں، یا وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کی قربانی میں ثواب کی کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جہاں پر عید کی نماز نہ ہوتی ہو تو پھر وہاں پر وہ انفرادی عید کی نماز پڑھ بھی نہیں سکتے۔ عید کی نماز کا وجوب وہ جماعت کی صورت میں ہے۔ انفرادی طور پر کوئی شخص، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے ایک شہر کے اندر موجود ہے اور اس شہر کے اندر ایک ہی مسجد ہے، وہاں پر وہ جماعت سے رہ گیا، اب وہ اکیلے انفرادی طور پر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ قربانی جو ہے بہتر یہی ہے کہ وہ قریب کی مسجد جہاں پر عید کی نماز ہو چکی ہو تو اس کے بعد وہ قربانی کرے، یعنی بہتر اور افضل یہ ہے۔ لیکن اگر اس نے پہلے بھی کیا تو اس کے بعد اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اس کے لیے باقاعدہ طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پر نماز پڑھے عید کی نماز۔ صحیح، بہت مہربانی۔